بسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود رحمه الله قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع. قال أبو داود أبو سنان الدولي كذا قال عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير جميعا عن الزهري وقال عقيل سناني وقيل سنان. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر کتاب الزکوٰۃ پر لکھا ہے نا، تو نیچے لکھا نا نسخہ نمبر 2، یہ نون 2 لکھا ہوا ہے آخر کے اوپر نون 2، یعنی نسخہ کا نیچے حاشیہ نمبر 2، تو اور آگے الا لکھا ہوا ہے زکوٰۃ کے اوپر، یعنی لفظ آخر سے لے کر لفظ زکوٰۃ تک ایک نسخہ ہے جس کو نمبر 2 میں نیچے بیان کیا ہے. تو نیچے نمبر 2 میں ہے آخر، پہلے والے حاشیے میں آخر الی آخرہ وفی نسخۃ آخر کتاب اللقطہ، یہاں لکھا ہے آخر کتاب الزکوٰۃ، اور ایک نسخے میں ہے آخر کتاب اللقطہ. نسخوں میں اختلاف ہوتا تھا، تو یہاں جو کتاب کو جو نسخہ ہمارے پیش نظر ہے اس میں زکوٰۃ کا لفظ ہے، دیگر نسخوں میں لقطے کا لفظ ہے، اور بظاہر وہ لقطے والا نسخہ ہی صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے دیکھیں نا کتاب اللقطہ چل رہا ہے، اس لیے یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ یہاں کتاب اللقطہ ہی ہونا چاہیے تھا. نسخوں میں اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے زمانے کی طرح کتابیں نہیں ہوتی تھیں شروع کی صدیوں میں. مثلا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احادیث پڑھائیں، بولتے تھے، تو شاگرد اطراف سے دنیا کے مختلف کونوں سے آتے تھے پڑھنے کے لیے، تو ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو پھر وہ بولتے تھے تو شاگرد لکھتے تھے، وہ لکھ کر اپنے علاقوں کو واپس چلے جاتے تھے. مثلا ایک شاگرد ہے جیسے بخاری کا فربری ہے، تو وہ ایک شاگرد کسی ایک علاقے میں گیا تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ امام ابو داؤد کے پاس گئے تھے، وہاں سے حدیثیں لکھ کر لائے ہیں، ان کی پوری سنن لکھ کر لائے ہیں، انہوں نے پوری سنن پڑھائی سال میں، 6 مہینے میں، 2 سال میں. تو وہ نسخہ مشہور ہو جاتا تھا کہ فربری کا نسخہ، یعنی فربری جو وہاں سے لکھ کر لایا وہ نسخہ سامنے رکھتا، لوگ اس کو دیکھ کر پھر لکھتے، چلو ہم بھی بخاری لکھ لیں، چونکہ چھاپنے کا تو رواج نہیں تھا، چلو ہم کتاب ہی خرید لیں، تو بیٹھ کر لکھتے تھے، تو وہ مشہور ہو جاتا تھا. مثلا یہ فربری کا نسخہ ہے، یہ تو میں نے بخاری کا راوی بتایا فربری. تو ایسے ابو داؤد کا کوئی شاگرد، اس کا ابو داؤد کا دوسرا شاگرد کسی اور علاقے کا تھا، وہ وہاں چلا گیا، اس نے وہاں جا کر لوگوں کو بتایا، کہ بلکہ لوگوں کو پہلے پتہ ہوتا تھا چونکہ علمی دورہ تھا کہ یہ آدمی فلاں جگہ گیا ہے، یعنی امام ابو داؤد کے پاس سنن کو پڑھنے کے لیے. تو وہ سالوں کا سفر کر کے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر ان کی ایک شان ہوتی تھی، پھر لوگ جمع ہوتے تھے، پھر ان سے وہ نسخہ لکھتے تھے، یا وہ آگے لوگ لڑکوں کو شاگردوں کو لکھواتے تھے. تو وہ مثلا حمیدی تھا بالفرض، تو وہ حمیدی کا نسخہ مشہور ہو گیا. مختلف علاقوں میں اس طرح مختلف نسخے چلتے رہے، کئی شاگرد ہوتے تھے، کئی نسخے ہو جاتے. جب مطابع شروع ہوئے، لکھنے کا چھاپنے کا زمانہ شروع ہوا، اب ان کے سامنے کوئی کتابیں تو اب بھی نہیں چھپی، کتابیں تو کئی سالوں سے چھپ رہی ہیں. جو قدیم اس کا نسخہ ہے نا اپنا قدیمی کا، اس میں بھی یہ نسخے کی علامت دی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو قدیم بدل المجہود ہے جیسے میں لایا ہوں، تو اس میں بھی نسخے کی علامت دی ہوتی ہے، نون کھینچ کر لمبا، بھی یہ نسخہ ایک جگہ اور ہے. تو جب وہ چھاپنے لگے تو ان کے سامنے ایک کتاب تھی، تو انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا کہ کئی نسخے جمع کر لیں جو ان کو میسر آ سکیں، جو ان کو 2 میسر ہے، 3 میسر ہے. چونکہ مثلا فربری لے کر آئے، اس سے جتنے لوگوں لکھا وہ ایک ہی نسخہ شمار ہوگا، دوسرے والا وہ ایک شمار ہوگا. تو جب لکھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ جو دوسرا نسخہ ہے اس کے ساتھ مقارنہ کرایا، مقابلہ اور مقارنہ. اس مقابلے اور مقارنے میں ان کو نظر آیا کہ وہاں تو آخر کتاب لقطہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ایک نسخہ منتخب کر لیا تھا کہ ہم اس میں سے کتاب لکھیں گے، جو ان کو زیادہ صحیح لگا. پھر جہاں جہاں اختلاف نظر آیا وہاں وہ نون کی علامت دے کر سائڈوں پر لکھتے تھے. اب نئے چھاپے میں نیچے لکھا ہوا ہے،
کہ ہمارے پاس ایک اور نسخہ بھی موجود تھا، اس نسخے میں یہ لفظ یوں تھا، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ معنی بدل جاتا ہے اور بعض دفعہ معنی میں توسع پیدا ہو جاتا ہے دوسرا نسخہ دیکھنے سے کہ اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح نسخہ بن جاتا تھا اور ایک لفظ کے کئی نسخے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اس کا فائدہ یہ ہے، جب ہم کوئی لفظ دیکھیں اور اس پر نسخے کی علامت ہو اور نیچے دیکھیں نسخہ اور ہے، تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سا لفظ یہاں مقام کے زیادہ مناسب ہے، جو زیادہ مناسب ہو اسی کے مطابق تشریح کر دی جائے، دوسرے نسخے کو یہ بتا دیا جائے کہ اس میں یہ نسخہ بھی ہے، لہذا یہاں آخر کتاب لقطہ والا نسخہ یہ زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح لگتا ہے۔ یہ نسخوں کا اختلاف ہوتا تھا۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر نون لکھا ہو نا، جیسے نون 2 اور زکوٰۃ کے اوپر الہ، تو نیچے 2 لکھ بھی دیا نا، نظر آ رہا ہوگا پہلے حاشیے میں جو پہلا خانہ بنایا ہوا ہے، آخر الاخر وفی نسخۃ آخر کتاب لقطہ۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اوپر نون لکھا ہوتا ہے لیکن نیچے نسخہ نہیں دیتے، یعنی اوپر نون تو لکھ دیا، نیچے یا سائڈ پر نہیں لکھا کہ دوسرے نسخے میں کیا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب اوپر آپ دیکھیں نسخے کے نون کا رنگ کالا ہو، ابھی آخر کے اوپر نون کی علامت یہ تو رنگ سرخ ہے نا، سرخ کا مطلب یہ ہے کہ نسخہ تبدیل ہے، ایک اور نسخے میں اور لفظ ہے۔ اگر یہ سیاہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اس نسخے میں تو یہ لفظ ہے، دوسرے نسخے میں یہ لفظ معدوم ہے، اس نسخے میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، صرف انہوں نے لکھا ہے، چونکہ وہ دوسرے نسخے میں ہے ہی نہیں اس لیے اس کو وہ کالے رنگ سے نون لکھتے ہیں اور نیچے پھر اس کا لکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک نسخے میں ہے۔ پھر متعدد نسخے چیک کیے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بعض وہ فلاں نسخے میں بھی معدوم ہے، فلاں میں بھی معدوم ہے۔ اگر کوئی لفظ معرکۃ الآراء بنا ہوا ہو کہ اس لفظ کا ہی مسئلہ ہے، جب متعدد نسخوں میں نہیں ہوتا تو شارحین کی شرح بدل جاتی ہے، جیسا کہ فتح الباری میں ابن حجر نے کئی مقامات پر لکھا ہے کہ یہ جگہ یہاں پر تو لکھی ہوئی ہے اس ہمارے موجودہ بخاری کے نسخے میں جو ابن حجر کے پیش نظر تھا، لیکن فلاں اور فلاں کے نسخے میں مجھے یہ لفظ نہیں ملا، جس سے اس تشریح کی تائید ہوتی ہے جو تشریح اور توجیہ میں کر رہا ہوں۔ ابن حجر لکھتے ہیں تو میری توجیہ ان نسخوں سے ہوتی ہے جن نسخوں میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، یا جن نسخوں میں یہ لفظ فلاں ضبط کے ساتھ ہے، تو اس سے حدیث کی یا لفظ کی تشریح کرنے میں آدمی کو سہولت ہو جاتی ہے، نسخوں کے تبدیل ہونے سے یا نسخوں میں لفظ کے موجود نہ ہونے سے۔ چنانچہ جہاں نسخے کی علامت ہے اس کو 2 جہت سے بخوبی دیکھ لیا جائے، یہ نسخہ مختلف اور تبدیل ہے یا نسخہ معدوم ہے، اس کے مطابق پھر لفظ کو مقام کی مناسبت سے تشریح کر لی جائے۔ اول کتاب المناسک، پھر دیکھیں المناسک کے اوپر نون 3 لکھا ہے، تو نیچے کیا لکھا ہے؟ وفی نسخۃ بعدہ باب فرض الحج۔ کہتے ہیں جو نسخہ ہمارے پیش نظر ہے اس میں تو اتنا ہی تھا، لیکن ایک اور نسخے میں ہے اس کے بعد باب فرض الحج بھی ہے، یعنی یوں لکھا ہوا ہے اول کتاب المناسک، کتاب کا نام لکھ دیا، نیچے باب کا نام لکھا، پھر لکھا باب فرض الحج۔ تو اب دیکھیں دوسرے نسخے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اس کتاب کے نیچے جو احادیث ابھی شروع میں 2 دی ہیں، ان احادیث کا تعلق فرضیت حج سے ہے۔ اگلے دیکھیں نا، باب فی المرأۃ تحج بغیر محرم، آگے احادیث کے ابواب مذکور ہیں لیکن ان احادیث میں باب کا نام مذکور نہیں ہے، تو دوسرے نسخے سے اس کی تائید ہوگی کہ یہ نسخے میں باقاعدہ ابو داؤد رحمۃ اللہ کی طرف سے اس کا عنوان متعین ہے اور وہ ہے باب فرض الحج۔ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اگر یہ نام بھی دوسرے نسخے سے ہمیں ملتا باب فرض الحج تو کیا نقصان ہو جاتا ہے اس کا؟ اگر نسخے میں ہمیں مل گیا تو کیا فائدہ ہو گیا؟ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے میدان تحقیق میں، اس لیے کہ جو نیچے 2 حدیثیں لکھی ہیں، اگر آپ ان میں حدیثوں میں سے کسی حدیث سے حج کی فرضیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں مثلا دوسری حدیث فرضیت حج کو ثابت کرنے میں مبہم ہے، دوسری حدیث جو ہے حضرت عائشہ والی ہادی ثم ظہور الحسر، اس سے کھلا طور پر واضح نہیں ہوتا کہ اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حج صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ اب ایک آدمی یہ تشریح کرتا ہے، اس حدیث سے استدلال کرتا ہے، جی اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ حج ایک دفعہ فرض ہے، وہ کہتا ہے یہ تو مضمون اتنا واضح نہیں ہے اس حدیث سے جو آپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جواب میں یہ کہہ سکتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان 2 حدیثوں کے اوپر باب فرضیت الحج کا عنوان قائم کیا ہے،
امام ابو داود کے نزدیک بھی اس حدیث سے فردیت حج کا استدلال ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ یہاں نہیں لکھا ہوا، آپ کہیں گے دوسرا نسخہ دیکھو، دوسرے نسخے میں یہ ہے۔ چنانچہ امام ابو داود نے جب اس حدیث سے فردیت حج کا استدلال کیا، میرا استدلال کرنا مقوی ہو گیا، مؤید ہو گیا، مبرہن ہو گیا، تو اس سے حدیث کی تشریح میں قوت آ جاتی ہے، معنی کا احتمال بیان کرنے میں قوت اور تائید آ جاتی ہے۔ لہذا یہ نسخوں کا بیان یہ معمولی چیز نہیں ہوتا، اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اول کتاب المناسک، کتاب المناسک کے اوپر فخر لکھا ہے، یہ تو واقف ہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ابو داؤد کی شرح چل رہی ہے، آپ ان چیزوں سے خیر واقف ہیں، پہلے پڑھ رہے ہیں۔ تو کتاب سے مراد، فخر سے مراد علامہ فخر محمود رحمۃ اللہ کی، کیا نام ان کا پورا؟ فخر الحسن، فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ کی جو شرح ہے التعلیق المحمود، اصل میں وہ حاشی ہے، وہ اس سے انہوں نے جو باتیں لی وہ نیچے لکھ دیں، آپ اس سے واقف ہیں۔ تو کتاب المناسک سے مراد علامہ فخر الحسن صاحب نے جو تشریح کی وہ نیچے ہے، دیکھیں قولو کتاب المناسک، اس کو انہوں نے لکھا، اس کو وہ لکھتے ہیں ان نسک لکھ دیا، آگے لکھا مثلثۃ بضمتین۔ انہوں نے نا اس لفظ الف لام نون سین کاف میں اس کا مکمل من کل وجہ علی جمیع الجوانب والوجوہ ضبط بیان کر دیا ہے۔ ان دو لفظوں میں کسی لفظ کا ضبط اور چیز ہوتا ہے، کسی لفظ کا اعراب اور چیز ہوتا ہے۔ مثلا میں اگر یہ لڑکا پڑھتا ہے اس کو مثلا النسک، میں اس کو کہتا ہوں بھی ٹھیک کرو، مثلا یہ لفظ نسک ہے، لڑکا نسک پڑھتا ہے تو میں اس کو ٹھیک کرانے کے لیے، نسک پڑھانے کے لیے اگر میں اسے یہ کہوں کہ بھائی اعراب ٹھیک کرو تو یہ صحیح نہیں ہے، میں اسے یہ کہوں گا کہ اس کا ضبط ٹھیک کرو۔ اسی طرح آپ نے کوئی تحقیقی کام کیا، کوئی تصنیف کی یا کچھ بولا، تو آپ وہاں یہ نہیں لکھیں گے النسک یا النسک بفتح النون اعرابہ بفتح النون، اس کا اعراب نون کے فتح کے ساتھ ہے، یہ سنگین غلطی ہوگی، اس لیے کہ اعراب لفظ کے آخری حرف پر آنے والی حرکات کی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ زیدن، 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 یہ تو دال پر حرکات بدل رہی ہیں، یہ اعراب ہے۔ اگر وہ زیدن پڑھتا ہے تو میں اسے کہوں گا اعراب ٹھیک کر، زیدن پڑھ اس کو یا زیدن پڑھ۔ اگر وہ زیدن کو زیدن پڑھتا ہے تو پھر یہ لفظ نہیں ہوگا کہ اعراب ٹھیک کر، پھر ہوگا کہ ضبط ٹھیک کر۔ اگر میں لکھوں گا زیدن برفع الدال مع التنوین تو میں اعراب بیان کر رہا ہوں، اگر میں لکھتا ہوں بفتح الزاء تو پھر میں اس کا ضبط بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ آخری حرف کی حرکت اعراب اور باقی ضبط کہلاتی ہے۔ تو انہوں نے یہاں النسک، النسک، النسک میں ضبط بیان کیا ہے کہ اس لفظ کو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں، تو اس پڑھنے کا مستقل ایک فن ہے، اس فن کو ضبط اسماء الرجال کہتے ہیں۔ اس پورے فن کا نام ہی ایک ہے اسماء الرجال، یہ الگ فن ہے جس میں وہ راوی بتاتے ہیں، جیسے یہ میں لایا سبق سے متعلقہ تھا اس لیے میں لایا، یہ ہے کہ اسماء الرجال کا فن، ایک ہے ضبط اسماء الرجال کا فن یا ضبط الاسماء کا فن۔ اسماء الرجال کا فن تو یہ جیسے زہیر ابن حرب ہے، اب یہ زہیر ابن حرب ابن فلاں ابن فلاں، آگے کون کون ہے نا، کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، ثقہ ہے، صدوق ہے، ضعیف ہے، کیسا راوی ہے، یہ اسماء الرجال کا فن ہے کہ آپ اس راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ راوی کون تھا، کہاں رہتا تھا، کیسا تھا، صادق تھا، غیر صادق تھا، کذاب تھا، دجال تھا، صدوق تھا، یہ اسماء الرجال ہے۔ ایک ہے ضبط اسماء الرجال، وہ کل میں لیا ہوگا کتاب انشاءاللہ، چھوٹی کتاب بنیادی درجے کی، ویسے تو ضبط اسماء پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ابن مقولہ کی الکمال ہے 8 جلدوں تک، 9 تک تو اس نے لکھی، اب تو وہ آگے اس کے تکملے چل چل کے 12-13 کراس ہو چکی ہیں، اس میں صرف وہ لفظ کا ضبط بتاتے ہیں، زیر زبر بتاتے ہیں، مثلا زہیر ہے یا ظہیر ہے، یہ زہیر ابن حرب ہے، عربی لحاظ سے ظہیر ابن حرب بھی ٹھیک ہے، تو کہیں ظہیر بھی ہوتا ہے، نام دونوں طرح ہوتا ہے نا، کبھی تصغیر کے سیغے سے ہوتا ہے، کبھی غیر مصغر ہوتا ہے، تو اس موقع پر زہیر ہے یا ظہیر ہے، یہ مستقل فن ہے جو بتائے گا کہ یہاں کیسا پڑھنا ہے، یہ لفظ نسخ ہے یا نسک ہے، یہ وہ بتائے گا۔ تو الغرض ضبط کا ایک مستقل علم ہے جس میں وہ اپنے علم کی اصطلاحات کے تحت ضبط بتاتے ہیں۔ ایک ہمارا سادہ اصطلاحی طریقہ ہے،
مثلا میں اگر بتاتا تو میں کہوں گا النسک کو نون کا زیر نون کے زبر کے ساتھ اور سین کے پیش کے ساتھ اس طرح میں لکھتا ہوں. عربی بھی میں اگر بناتا تو میں کہتا بفتح النون و ضمۃ السین، میں اس طرح لکھتا نا. وہ اس طرح نہیں لکھتے، ان کا بالکل فن اور اصطلاحات ہی الگ ہیں. یعنی وہ لکھ جائے گا بفتح الباء، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ لکھ گیا بفتح الباء، کیونکہ اس لیے کہ وہ با کو با نہیں بولتے. تو وہ لکھ جائے گا یہاں پر کہ یہ لفظ شداد ہے یا شداد ہے یا صداد ہے. اب راوی کا نام آیا، صداد بھی ہو سکتا ہے، صداد بھی ہو سکتا ہے، سداد بھی ہو سکتا ہے، سداد بھی ہو سکتا ہے. اب احتمال ہے عباد ہے، عباد ہے، عباد ہے. عربی لحاظ سے تینوں ٹھیک ہیں، عباد بھی ٹھیک ہے، عباد بھی ٹھیک ہے، عباد بھی ٹھیک ہے. اب نام کوئی نحوی لفظ ہوتا نہیں کہ یہاں جمع کا لفظ ہے تو عباد پڑھوں گا میں اس کو. نام تو کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، عباد بھی رکھ سکتے ہیں، عباد بھی رکھ سکتے ہیں. اب وہ نام کیسا ہے، میں نے اس کو عباد پڑھنا ہے یا عباد پڑھنا ہے یا عباد پڑھنا ہے، وہ اس کو بیان بھی کر جائے گا اور آپ کو ممکن ہے سمجھ بھی نہ ہے کہ وہ کیا کہہ گئی ہے. اس لیے کہ وہ ایک مستقل فن ہے، وہ اپنی خاص اصطلاحات استعمال کرتا ہے. یہاں بھی اس کا جا بجا استعمال ہوتا ہے. دیکھیں نا یہاں نسق پر ہوا، نسق لے کر اس نے کہا مثلثۃ و بضمتین، یہ اس نے اس کا جمیع جوانب سے ضبط بیان کر دیا ہے. کیسے کیا میں عرض کرتا ہوں. آگے دیکھیں صفحہ نمبر 558، بالکل آخری سطر، بالکل آخری. یا حانون سین بمضمومۃ و فتح محملۃ و شدۃ نون مفتوحۃ و سین محملۃ. اچھا قذا فی المغنی فی حرف الیاء التحتیہ، یہ اس طرز پر وہ کرتے ہیں. بعض جگہ وہ سمجھنا آسان ہوتا ہے اور بعض جگہ خاص اصطلاحی لفظ سے وہ کر جاتا ہے، سمجھنا نہیں ہوتا. یہ اس کو ضبط کہتے ہیں. تو یہاں مناسک کا اندر اس نے لکھا کہ نسق، پھر مثلثۃ و بضمتین میں اس کا ضبط بیان کیا. تو میں آپ کو کسی وقت ضبط کا بھی بتا دوں گا، وہ کوئی لمبا فن نہیں ہے، مختصر سا فن ہے جس میں وہ ضبط کا طریقہ بتا دیتے ہیں. مثلثۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس حرف کو 3 حرکات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. نسق لکھنا، النسق، النسق، النسق تینوں ہو سکتا ہے. اس نے کہا مثلثۃ یعنی نون پر زیر زبر پیش تینوں آ سکتے ہیں. آگے لکھا ہوا بضمتین. اس فن میں عموماً اکثر و بیشتر وہ بمعنی فا ہوتا ہے، یہ ترتیب سے چل رہے ہوتے ہیں. تو و بضمتین اور 2 ضموں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی اب یہ ایک حرف آگے منتقل ہو چکا ہے، یعنی نون کے بعد سین پر آ چکا ہے، یعنی سین کا ضمہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب سین کا ضمہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو نون کا بھی ضمہ پڑھنا پڑے گا. ویسے تو نسق، نسق، نسق تینوں ٹھیک ہیں، مثلثۃ، لیکن جب وہ بضمتین وہ کے بعد سین کی طرح منتقل ہوا، اگر وہ یہاں یہ لکھتا و بضمتن تو پھر یہ احتمال تھا کہ نسق، نسق، نسق تینوں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ نون کی 3 حرکات وہ بتا چکا ہے پہلے. مگر یہاں چونکہ سین پر ضمہ پڑھنے کی صورت میں نون پر پھر ضمہ پڑھنا ضروری ہوگا، وہاں پھر مثلثہ نہیں رہے گا، وہ پھر اس کی ایک ہی حرکت باقی رہ جائے گی جب سین پر ضمہ پڑھو گے. اگر سین پر ضمہ نہ پڑھو، اس پر سکون پڑھو، پھر نون کی تینوں حرکتیں ہیں. تو النسق، النسق، النسق یہ مثلثۃ کا مطلب ہے، پہلے حرف ہے. مثلث اس نے کہا جی 3 حرکات کے ساتھ، پتہ نہیں نون پر 3 حرکات ہیں، سین پر 3 حرکات ہیں، کچھ پتہ تو ہے نہیں نہ اس نے لکھا. میں نے عرض کیا کہ اس میں واو بمعنی فا ہوتا ہے. آگے جب واو کہا نا، اس کا مطلب یہ پہلا حرف بھی بیان کر رہا تھا، نسق نون بیان کر رہا تھا. 3 حرکات کے ساتھ و بضمتین اور سین کے ضمہ کو ملائیں گے تو پچھلے حرف کا بھی ضمہ کر دیں گے. لہذا اب یہ ہو گیا النسق، النسق، النسق اور النسق. العبادت وکل حق للہ عز وجل. نسق کا معنی ہوتا ہے یا نسق کا معنی عبادت کرنا اور کوئی بھی اللہ کا حق ہو. اور یہاں مناسک یہ منسک کی جمع ہے، اس کو بعد میں دیتے ہیں. تو یہ اصل میں نسق کا معنی عبادت ہے اور منسک اسی کا مصدر میمی ہے. اس کو دیکھ لیں چلیں. والمناسک جمع منسک بفتح سین و کسریہ.
سین کے فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ، وَهُوَ الْمُتَعَبَّدُ، اور وہ عبادت کرنے کی جگہ، یا اور بھی ترجمہ ہو سکتے ہیں یَقَعُ عَلَى الْمَصْدَرِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ۔ یہ جو منسک لفظ ہے نا، یا منسک یا منسک، اس میں صرفی لحاظ سے 3 احتمال ہو سکتے ہیں۔ یَقَعُ عَلَى الْمَصْدَرِ، یہ مصدر میمی ہو سکتا ہے، اس مصدر سے مراد مصدر میمی، مصدر میمی ہو سکتا ہے، یعنی مجرد کا اسم ظرف کا وزن وہ مصدر کا معنی بھی بسا اوقات دیتا ہے، تو اس لیے مصدر میمی ہے۔ مصدر میمی کا معنی ہوگا عبادت، اور مصدر کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا۔ والزمان والمکان، یہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، ظرف زمان مکان بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ منسک کے 3 ترجمے ہو سکتے ہیں، ایک منسک کا ترجمہ ہوگا عبادت، ایک منسک کا ترجمہ ہوگا عبادت کرنے کا زمانہ، ایک ترجمہ ہوگا عبادت کرنے کی جگہ، عبادت کرنے کا مقام۔ ثم سمیت بھی امور الحج، لفظی معنی تو اس کا یہی تھا کہ عبادت یا مقام عبادت یا زمان عبادت، لیکن پھر اس منسک کو حج کے اوپر بولا جانے لگا، وہ اس لیے مناسک کا معنی ہو گیا عبادتیں، اور مناسک حج کا معنی ہو گیا حج کی عبادتیں۔ حج کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں، یعنی ارکان و افعال کیے جاتے ہیں، ان کو مناسک حج کہتے ہیں۔ حج کی عبادات، حج کے امور، حج کے ارکان، حج کے افعال۔ پھر اس کو بھی اختصاراً مناسک الحج کو المناسک کہہ دیتے ہیں۔ المناسک الف لام مضاف الیہ کے وزن میں ہو جائے گا، تو المناسک کا مطلب مناسک الحج ہوتا ہے، یعنی حج کی عبادات۔ تو یہ عنوان ہو گیا مناسک کی اس نے تشریح کی ہے۔ آگے والمنسک المذبح، کہتے ہیں منسک کا معنی مذبح بھی ہوتا ہے، یہ اس کی لغت کی تشریح کر رہے ہیں۔ والنسیکۃ الذبیحۃ، نسیکہ ذبیحہ کو بھی کہتے ہیں، تو نسک کا معنی قربانی بھی پھر ہو سکتا ہے، ان صلاتی و نسک، تو نسک قربانی کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے یہاں واضح کیا کہ لغت میں نسیکہ ذبیحہ کو بھی کہہ دیتے ہیں، اور منسک مذبح کو کہتے ہیں۔ والحج، اب اس میں حج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو حج بفتح الحاء و کسرها لغتاً، حج بھی ہو سکتا ہے، حج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی سارے حاشی ایسے نہیں پڑھیں گے، اگر سارے حاشی ایسے ہر سبق میں پڑھیں گے تو بس انشاءاللہ اسائی زبیر صاحب کے آنے تک آدھا صفحہ ہو جائے گا۔ یہ اس لیے میں پورا حاشیہ پڑھا رہا ہوں چونکہ یہ مبادیات ہیں باب کے، ہر باب کی مبادیات تو کم از کم معلوم ہونی چاہیے، اور جب مبادیات سے نکل کر ہم آگے چلیں گے تو پھر سبق اپنی اسی ترتیب پہ چلے گا جیسے چلا کرتے ہیں۔ لیکن میں اسے کہوں گا ہر باب کی مبادیات، پہلے بھی پڑھتے ہوں گے، ہر باب کی مبادیات کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا چاہیے۔ پانی تازہ ہے نا، کل کا تو نہیں کھڑا ہوا۔ حج میں 2 لغات ہیں، قیل بالفتح مصدر و بالکسر اسم، بعضوں نے کہا کہ فتح کے ساتھ، ایک تو یہ ہے 2 لغات کا مطلب یہ حج حج دونوں ٹھیک ہیں، اور دونوں کا معنی حج کرنا اور حج۔ بعضوں نے کہا نہیں، فرق ہے حج اور حج میں، وہ اس طرح فتح کا معنی ہے، فتح کے ساتھ مصدر ہے یعنی حج کرنا، اور کسر کے ساتھ اسم ہے یعنی حج، یہ فرق کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَقِيلَ بِالْعَكْسِ، بعضوں نے کہا نہیں، حج کا معنی ہوگا حج کرنا اور حج کا معنی ہوگا حج۔ وَاخْتَلَفُوا فِي ابْتِدَاءِ فَرْضِيَّتِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ فَرْضِيَّةَ الْحَجِّ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، صحیح قول یہی ہے کہ ہجرت کے بعد، یہ فرضیت حج اسلام میں ہجرت کے بعد تھی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ پھر حج فرض ہوا۔ والجمہور علی انہ فی سنۃ السادسہ، اور جمہور اس بات پر ہیں کہ 6 سال میں ہوا تھا، کیونکہ اسی سال میں یہ آیت اتری تھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ مناسک کے بارے میں کچھ اور اہم باتیں ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے، تو آپ نے ہجرت کے بعد تو ایک ہی حج کیا، یہ تو مسلم ہے اور معروف ہے۔ ہجرت سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے، اقوال مختلف ہے، مختلف، بعضوں نے کہا کہ آپ ہر سال کرتے تھے، بعضوں نے تعداد بتائی کہ آپ نے 13 حج کیے۔ اس میں راجح قول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، غالباً ابن حجر کا قول ہے،
آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے متعدد حج فرمائے، ان کی تعداد کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہو سکی، یہ صحیح اور تحقیقی قول ہے۔ اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 10 ہجری میں کیا، حج کی فرضیت تو پہلے آ چکی تھی، تو اور حج فوراً فرض ہوتا ہے یا اللہ تراخی ہوتا ہے؟ ایک آدمی پر صاحب نصاب ہے، اس پر حج فرض ہو گیا ہے یا نہیں ہوا، یا اس کو اختیار ہے کہ ابھی فرض نہیں ہوا، اس کا وجوب علی التراخی ہے، 2 سال بعد بھی کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعضوں نے کا وجوب علی الفور ہے، اگر ابھی نصاب پورا ہو گیا ہے تو پھر ابھی اسی سال ہی حج پہ جانا چاہیے، اگر اس سال نہ گیا تو فوراً نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوا ہے، فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہوا ہے۔ تو اس میں راجح قول یہ ہے، حنفیہ شافعیہ وغیرہ، حنفیہ میں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، کہ اس کی فرضیت علی الفور ہے، جمہور کا یہی ہے۔ امام محمد کا ایک قول ہے کہ اللہ تراخی ہے، لیکن وہ قول مرجوح ہے، راجح قول یہی ہے، بلکہ فقہاء جمہور اسی پر ہیں کہ حج فوراً فرض ہوتا ہے، جیسے ہی یہ آدمی صاحب نصاب ہوا حج اس پر فرض ہو گیا۔ اگر کسی نے اس پر حج فرض ہونے کے بعد حج نہیں کیا اور اس نے 2 سال تاخیر کی تو وہ گناہ گار ہوا۔ ہمارے ہاں تو کرتے ہی تاخیر ہیں، میں نہیں جانتا کہ کوئی آدمی ہو، واللہ عالم، کوئی اکا دکا ڈھونڈنے سے ملے، ورنہ عام طور پر کہ حج فرض ہو اور اسی سال ہی کر لیں۔ ہم نے تو خود ساختہ باتیں بنا رکھی ہیں، ابھی میں نے گھر کا فرض اٹھانا ہے، یعنی بچی کی شادی کرنی ہے، ابھی ہم نے نیا مکان بنانا ہے، ابھی کاروبار کو تھوڑا سا بڑھانا ہے، ابھی فلانا کام کرنا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے اب حج پہ جائیں گے۔ ہمارے پاکستانی تو تقریباً اکثر بڑھاپے میں جاتے ہیں، جبکہ فرضیت تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی حال میں مر گئے۔ تو ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ من ملک زادا وراحلۃ تبلغ الی بیت اللہ، جو اس کے پاس حج کے اسباب ہو جائیں پھر بھی حج پہ نہ جائے، فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر محمد کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ کھڑا نہیں، آپ نے فرمایا پھر محمد کو بھی کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ بغیر حج کے مر جاتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے، ان کی موت اللہ حفاظت فرمائے بہت خطرناک ہوتی ہے، آخرت میں حساب کے لحاظ سے ان کی قبر بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ زبان رسالت سے یہودیوں اور عیسائیوں والی موت مرے ہیں۔ یہ گو اس سے کفر نہیں ہوتا، لیکن یہ وعید کوئی کم نہیں ہے، بجائے یہ کہ آپ جہنم کے کسی طبقے سے ڈراتے کہ فلاں طبقے میں ڈالا جائے گا، آپ نے سیدھا اسلام سے باہر کر دی۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی بتانا چاہیے، گھر میں بھی جس پر حج فرض ہو اس کو اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ حج فرض کس پر ہوتا ہے؟ حج اس آدمی پر فرض ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، میرے ذمہ جو یہ کتاب الحج پڑھانا لگا ہے، اس کے پیش نظر نصاب نہیں ہے، اس کے پیش نظر حج کے مسائل بتانا، حج کا طریقہ سکھانا، حج کے پریکٹیکل بتانا، ایسا بتانا کہ آپ کو حج کرنا آ جائے، آپ یہاں سے واپس جائیں اور کوئی آدمی حج پہ جا رہا ہو، آپ نے بھلا حرم نہ دیکھا ہو، لیکن آپ اس کو پورا حج کرنا ایسے سکھا دیں جیسے آپ خود حج پر ہو کے آ چکے ہیں انشاءاللہ، بِإِذْنِهِ تعالی انشاءاللہ یہ ہوگا۔ میں اس کو پورے اعتماد سے اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے کرتا ہوں، کیونکہ اس کو میں پہلے کئی دفعہ کرا چکا ہوں، تو اس کی وجہ سے میں اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ ہم اس کا نا پریکٹیکل کریں گے، پورا احرام باندھنے کا طریقہ، ایئرپورٹ پہ جانا، پھر وہاں جا کر کیا کرنا، اور پھر وہاں سے جہاز پر بیٹھ کر جدہ اتر کر کیا کرنا، پھر مکہ پہنچ جانا، پھر بیت اللہ کے حجر اسود کے کونے پر پہنچنا، پھر ایک بیت اللہ یہاں منگوانا یا ڈبے پر اس کو بنانا، پھر اس کی نشاندہی کرنا، یہ بیت اللہ کا حجر اسود والا کونا ہے۔ حجر اسود کے کونے کی تعیین مشکل ہوتی ہے، چونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سر اوپر ہوتے ہیں، حجر اسود نیچے ہوتا ہے، اور طواف کا آغاز حجر اسود سے کرنا ہوتا ہے، تو وہ آدمی جا کر پہچانے گا کیسے؟ چاروں طرف سے دروازے ہیں داخل ہونے کے لیے، 110 سے زیادہ دروازے ہیں۔ اس حجر اسود کی تعیین کا طریقہ، پھر رمل کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد صفا مروہ کو بنائیں گے، یہاں یہ صفا ہے یہ مروہ ہے، پھر اس کے احکامات، پھر مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر اس کو عملی کھڑا ہو کر میں کر کے سارا دکھلاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس میں جو فقہی احکام ہیں،
مثال کے طور پر اس کی جنایات ہیں اور اس کے واجبات ہیں، اس کے فرائض ہیں، کہاں دم واجب ہوتا ہے، کہاں دم واجب نہیں ہوتا، کن چیزوں کی گنجائش ہے کوئی حرج نہیں، کن کی نہیں ہے، اس سب سے ہم گزریں گے۔ چونکہ ہمارے پاس 10-12 دن ہیں تو یہ جو نصاب ہے، مقدار ہے، یہ تو ہوگا تھوڑا تھوڑا، استاد جی نے فرمایا جتنا ہو جائے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ تفصیل سے چلے گا کہ تاکہ جب استاد جی تشریف لیں تو حج سے متعلقہ آپ میں تشنگی نہ ہو، آپ حج کو ایسے سمجھ چکے ہوں جیسے آپ خود حج کر کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی اب حج کا مسئلہ پوچھتا ہے نا تو آپ تھوڑے سے گھبرا جاتے ہوں گے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی میں ایسے عرفات میں کھڑا تھا، ایسے مزدلفہ میں کھڑا تھا اور فجر کی اذانوں سے پہلے میں وہاں سے نکل آیا تو میرے لیے کیا حکم ہے، تو یہی مسئلہ اگر میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں تو آپ گھبرا جائیں گے کہ مزدلفہ میں وہ فجر کی اذانوں سے پہلے نکل آئے، یا وہ کہتا ہے میں مزدلفہ میں نصف شب گزرنے کے بعد پہنچا، تو اب میرا مزدلفہ کا وقوف نصف شب کے بعد سے شروع ہوا ہے اور فجر سے پہلے ہی میں نکل گیا وہاں سے مینا کی طرف، تو مولانا صاحب کیا حکم ہے؟ مولانا صاحب تو کہیں گے اس میں اختلاف ہے۔ تو ان میں سے آپ میں سے اکثروں کو یہ مسئلہ نہیں آتا ہوگا۔ اس کا وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی اس سے گزارا نہیں نا، یہ نہیں کہ آپ کی کوئی کمی ہے، آپ کے علم میں نقص ہے، کیونکہ ابھی اس کو پڑھا نہیں، جو پڑھا ہے وہ ذہن میں عموماً نہیں رہتا، پریکٹیکل ذہن میں زیادہ آتا ہے۔ تو ہم اس کو اس طرح سے کریں گے، اگر کوئی آپ سے حج کا مسئلہ پوچھے تو پریشان نہ ہو کہ اوف یہ کیا پوچھ لیا، میں اب اس کو کیا بتاؤں، وہ سب آپ سے مانوسیت ہو جائے پورے طریقہ کار کی، فقہی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، انشاءاللہ ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ تو ایک میں یہ بتا رہا تھا، ہاں حج کس پر فرض ہے، یہ اضافی مسائل میں اس لیے بتانے لگا ہوں جو یہاں بھی نہیں لکھے حاشیے میں، چونکہ میرے پیش نظر سبق جمع حج کے مسائل، احکامات، عملی طریقہ کا سمجھانا ہے۔ یاد رکھیں حج اس شخص پر فرض ہے جو اپنی آمدنی میں سے اتنی آمدنی اٹھا لے، اپنے سرمایہ میں سے، یوں کہ اپنے سرمایہ میں سے اتنا سرمایہ اٹھا لے جس سرمایہ سے وہ حج سستے سے سستا حج کر کے آ سکے، اور باقی ماندہ سرمایہ اتنا ہو پیچھے جس سے حج سے واپسی پر اپنی زندگی متوسط طریقے سے، نہ شاہانہ نہ غربت والی زندگی اپنی گزار سکے، ایسے آدمی پر اپنے سرمایہ میں سے حج کے بقدر سرمایہ اٹھا کر حج پہ جانا فرض ہے۔ اس کی تفریح تطبیق، ایک آدمی کا زرعی زمین ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس 8 لاکھ 10 لاکھ، تو اب 8 لاکھ وہ نہ آئے گا تو کیا حج نہیں کرے گا؟ زمین ماشاءاللہ اچھی خاصی، جو آمدنی آتی ہے وہ سال میں خرچ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 8 لاکھ ہوگا تو حج پہ جاؤں گا، مثلا سال میں آتا ہے اس کے پاس 10 لاکھ آمدنی ہے، مثال ہے، وہ کہتے ہیں تو میرے 12 مہینے کا خرچہ ہے، اگر یہ میں حج پہ اٹھا کے لگا دوں تو بچے کہاں سے کھائیں گے؟ معقول بات ہے؟ تو کیا اتنی بڑی زمین رکھنے والے پر حج فرض نہ ہو؟ تو یہ تو شریعت کا ضابطے کے خلاف ہے۔ اسے یہ کہا جائے گا اپنی زمین میں سے 10 لاکھ روپے کا اگر حج جائے، 8 لاکھ آ جائے، 8 لاکھ کے بقدر زمین کا ٹکڑا بیچو، اس کو حج کے لیے رکھو، پیچھے اتنی زمین چھوڑو کہ اگر آپ واپس آئیں تو اس زمین سے اتنا استغلال، کسب، آمدنی کر سکیں کہ آپ ایک متوسط آدمی والی زندگی گزار سکیں، تو آپ پر وہ ٹکڑا بیچنا لازمی ہے۔ آپ کی دکان ہے، بڑا سٹور ہے، ڈپارٹمنٹ سٹور ہے، آئرن سٹور ہے، بڑا لاکھوں کا سامان پڑا ہوا ہے، لیکن نیٹ کیش آپ کے پاس 10 لاکھ نہیں ہے کہ بچوں کا خرچہ بھی اور 10 لاکھ آج کے لیے بھی نکالیں، لیکن اگر آپ اپنے آئرن سٹور میں سے 8 لاکھ کا لوہا بیچ دیتے ہیں، پیچھے ماشاءاللہ اتنا مال پڑا ہے کہ آپ اس 8 لاکھ کا مال بکنے کے بعد بھی اپنے گھر کی متوسط زندگی چلائیں گے، تو آپ اتنا مال حج کے لیے بیچو، کسی دکاندار کو کوئی یہ سامان بیچنا ہے، لو مجھے پیسے دو، تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اور اگر نیٹ کیش اتنا پڑا ہے تو پھر تو نیٹ کیش کی صورت میں یہ حکم نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس پیچھے کیا بچے گا، کیش کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ اس پر حج پر جا سکتے ہیں، آپ حج پر چلے جائیں، پیچھے اتنے پیسے چھوڑ جائیں کہ جس سے آپ کی غیر موجودگی میں وہ گھر کا سرکل چلا سکیں، تو ایسی صورت میں آپ پر حج پر جانا ضروری ہو جائے گا۔ آپ حج پر جائیں اور واپسی آ کر صاحب ہمتیں کسب کریں۔ اگر حج کے دنوں میں، حج کے دنوں سے مراد 8، 9، 10 ذی الحجہ نہیں، اس وقت کون آپ کو حج پہ بھیجے گا؟ حج کے دنوں پہ مطلب یہ کہ جن دنوں میں درخواستیں موصول ہو رہی ہوتی ہیں،
جن دنوں میں حج کی درخواست جمع کرانا ممکن ہے، چاہے گورنمنٹ سیکٹر کے ذریعے یا پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے، آپ حج کی درخواستیں جمع ہو سکتی ہیں اور آپ کے اتنا پیسہ ہے تو ان کو آپ جمع کرائیں اور حج پر جائیں۔ تو حج پر جانے سے تو پھر آپ غریب ہو جائیں گے، کیونکہ لاکھوں روپے لگ جائے قربان جائے کملی والے پر۔ کیا فرمایا؟ ما امر حاج قط، حاجی ہرگز غریب نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں اللہ کے نبی کو ہرگز کہنے کی ضرورت تھی؟ آپ کی ہر بات ہی ہرگز ہے، لیکن ان عقلوں میں جو فطور ہے پیسے کے جانے سے، جو شیطان ان الشیطان یدعوکم، کیسے ہے؟ والشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، وہ تمہیں یہ بات کہے گا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہرگز غریب نہیں ہوتا۔ اس پر تو کئی حدیثیں ہیں۔ حدیث حسن ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حج اور عمرہ آگے پیچھے کرتے رہو، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب فی الفضہ، حدیث حسن علی ما اذکر انہ رواہ الترمذی و احمد۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو حج عمرے کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ کرنا آدمی سے گناہوں کو اور غربت کو ایسے دھو دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دھو دیتی ہے۔ آپ آگ کی بھٹی میں لوہا، سونا، چاندی ڈالیں، میل رہتا ہی نہیں ہے۔ جو آدمی حج میں چلا جاتا ہے اور جانا شروع کر دیتا ہے، اس پر غربت نہیں رہتی، غربت ایسے اس سے نکل جاتی ہے جیسے سونے میں سے میل نکل کر بالکل الگ ہو جاتا ہے، سونا خالص ہو جاتا ہے۔ یہ شخص ایسے ہو جاتا ہے کہ اس میں غربت نہیں آ سکتی، بھلا پورے جہان پہ آ جائے۔ یہ اس کے لیے جو حج کرے اور بار بار کرے تو پھر وعدہ ہے، پھر غریب نہیں ہو سکتا۔ آپ ایک آدمی پیش کریں کہ جس نے حج کرتا رہا اور غریب ہو گیا ہو۔ حج کرنے سے انسان مالدار ہوتا ہے، حدیث کنز العمال کی آپ نے فرمایا حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ اس لیے جن پر حج فرض ہے وہ فرضیت ادا کرے، ممکن آپ میں سے بھی بعض پر فرض ہو، اور جن پر فرض نہیں ہے جب اللہ فرض کرے تاخیر نہیں کرنی، خوش ہونا ہے کہ اللہ انشاءاللہ لے کے جا رہا ہے، انشاءاللہ اللہ مال بھی دے گا، گناہ بھی دھوئے گا۔ آدمی دو چیزیں دنیا میں چاہتا ہے، ایک گناہوں کا دھلنا اور ایک غربت کا دھلنا، اور کچھ بھی نہیں بڑی چیزیں چاہتا۔ آدمی کہتا ہے دنیا میں مالدار رہوں، مرنے کے بعد بخشا جاؤں، یہ چیزیں چاہتا ہے نا دونوں۔ ینفی الکیر ینفیانی کیا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، فقر بھی گیا، ذنوب بھی گئے، اور حدیث حسن ہے۔ تو اس لیے اس کو تو پورا انشراح صدر ہونا چاہیے کہ حج سے کچھ نہیں ہوتا، حج سے آدمی امیر ہوتا ہے۔ یہ پتھر پہ لکیر نہیں، یہ پتھر میں لکیر ہے۔ حج سے آدمی امیر ہوتا ہے۔ چلیں بھائی یہ سبحان اللہ زیادہ نہ کہا کریں، مجھے یہ اتنا اچھا نہیں لگتا۔ اتفاق سے کبھی کسی بات پہ آ جائے تو میری طرف سے کوئی ایسی سختی بھی نہیں ہے، لیکن کثرت بھی اتنا اچھا نہیں۔ اچھا آگے